جریر بن حازم نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4001۔ اعرج عبد الرحمن بن ہرمز مدنی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور جب تم میں سے کسی کو کسی مالدار سے وصولی پر لگایا جائے تو اسے لگ جانا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4002۔ حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اسی کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4003۔ وکیع اور یحییٰ بن سعید نے ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچ جانے والے پانی کو فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4004۔ روح بن عبادہ نے ہمیں خبر دی، کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی جفتی فروخت کرنے، کاشتکاری کے لیے پانی اور زمین کو فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4005۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زائد پانی کو نہ روکا جائے کہ اس کے ذریعے سے گھاس روکی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4006۔ ابن شہاب سے روایت ہے، کہا مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زائد پانی نہ روکو کہ اس کے ذریعے سے تم گھاس روک دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4007۔ ہلال بن اسامہ نے خبر دی کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے انہیں بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زائد پانی کو فروخت نہ کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے گھاس کو فروخت کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4008۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کے معاوضے اور کاہن کے نذرانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4009۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیث بن سعد سے روایت کی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی، ان دونوں یعنی لیث بن سعد اور سفیان بن عیینہ نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ ابن رمح کی روایت کردہ لیث کی حدیث میں ہے کہ انہوں یعنی ابو بکر بن عبد الرحمن نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4010۔ محمد بن یوسف سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے سائب بن یزید سے سنا، وہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے بدترین کمائی زانیہ کی اجرت، کتے کی قیمت اور پوچھنے لگانے والے کی کمائی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4011۔ اوزاعی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی، کہا مجھے ابراہیم بن قارث نے سائب بن یزید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا کتے کی قیمت خبیث، ناپاک اور گندی ہے، زانیہ کی اجرت خبیث ہے اور پوچھنے لگانے والے کی کمائی خبیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4012۔ معمر نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 4013۔ ہشام نے ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابراہیم بن عبداللہ نے سائب بن یزید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4014۔ ابو زبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جھڑک کر روکا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4015۔ امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار دینے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4016۔ عبید اللہ نے ہمیں نافع کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، آپ نے انہیں مارنے کے لیے مدینے کے اطراف میں آدمی روانہ کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4017۔ اسماعیل بن امیہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتوں کو مارنے کا حکم دیتے تھے، میں مدینے اور اس کے اطراف میں تلاش کرتا، ہم کوئی کتا نہ چھوڑتے مگر اسے مار ڈالتے، حتیٰ کہ ہم دیہات سے آنے والی عورت کے کتے کو بھی جو اس کے پیچھے آ جاتا تھا قتل کر دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4018۔ عمرو بن دینار نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے، بکریوں یا مویشیوں کی حفاظت کے کتے کے سوا باقی تمام کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا کھیت کی حفاظت کرنے والے کتے کے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا شبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت بھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4019۔ ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ کوئی عورت بادیہ سے اپنے کتے کے ساتھ آتی تو ہم اس کتے کو بھی مار ڈالتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کو مارنے سے منع کر دیا اور فرمایا تم آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطوں والے کالے سیاہ کتے کو نہ چھوڑو، بلا شبہ وہ شیطان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4020۔ معاذ عنبری نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے ابو طیاح سے حدیث سنائی، انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے سنا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، پھر فرمایا ان لوگوں کا کتوں سے کیا واسطہ ہے، بعد میں آپ نے شکاری کتے اور بکریوں کی حفاظت والے کتے کی اجازت دے دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4021۔ یحییٰ بن حبیب نے کہا ہمیں خالد بن حارث نے حدیث بیان کی، محمد بن حاتم نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے حدیث سنائی، محمد بن ولید نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں نضر نے خبر دی، محمد بن مسنہ نے کہا ہمیں وہب بن جریر نے حدیث بیان کی، خالد بن حارث، یحییٰ بن سعید، محمد بن جعفر، نضر اور وہب بن جریر سب نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ابن حاتم نے اپنی حدیث میں کہا یحییٰ سے روایت ہے، اور آگے یہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کی رکھوالی، شکار اور کھیت کی حفاظت کرنے والے کتے کی اجازت دے دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4022۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مویشیوں کی حفاظت کرنے والے اور شکاری کتے کے سوا کتا پالا اس کے اجر میں سے ہر روز 2 قیرات کم ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4023۔ زہری نے سالم سے،
انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. آپ نے فرمایا جس نے شکار یا مویشیوں کے کتے کے سوا کتا رکھا اس کے اجر میں سے ہر روز 2 قیرات کم ہوں گے. صحیح مسلم حدیث نمبر 4024. عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شکار یا مویشیوں کے کتے کے سوا کتا رکھا اس کے عمل میں سے ہر روز 2 قیرات کم ہوں گے. صحیح مسلم حدیث نمبر 4025. محمد بن ابی حرملہ نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مویشیوں کے کتے یا شکار کے کتے کے سوا کتا رکھا تو اس کے عمل سے ہر روز 1 قیرات کم ہوگا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا کھیتی کے کتے کے سوا. صحیح مسلم حدیث نمبر 4026. حنظلہ بن ابی سفیان یعنی اسود بن عبد الرحمن بن صفوان بن امیہ نے سالم سے انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. آپ نے فرمایا جس نے شکاری کتے یا مویشیوں کے کتے کے سوا کتا پالا اس کے عمل سے ہر روز 2 قیرات کم ہوں گے. سالم نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یا کھیتی کے کتے کے سوا، اور وہ خود کھیتی کے مالک تھے اس لیے انہیں یہ بات یاد تھی. صحیح مسلم حدیث نمبر 4027. عمر بن حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے ہمیں خبر دی. کہا ہمیں سالم بن عبداللہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گھر والوں نے مویشیوں کی حفاظت والے کتے یا شکاری کتے کے سوا کتا رکھا ہو تو ان کے عمل سے ہر روز 2 قیرات کم ہوں گے. صحیح مسلم حدیث نمبر 4028. ابو حکم سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے تھے. آپ نے فرمایا جس نے کھیتی یا بکریوں کی حفاظت یا شکار کے کتے کے سوا کتا رکھا اس کے اجر میں سے ہر روز 1 قیرات کم ہوگا. صحیح مسلم حدیث نمبر 4029. ابو طاہر اور حرملہ نے کہا ہمیں ابن وہب نے خبر دی. انہوں نے کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی. انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. آپ نے فرمایا جس شخص نے کتا پالا جو شکاری ہے نہ مویشیوں کے لیے ہے اور نہ ہی زمین کے لیے اس کے اجر سے ہر روز 2 قیرات کم ہوں گے. ابو طاہر کی حدیث میں نہ زمین کے لیے کے الفاظ نہیں ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 4030. امام زہری نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مویشیوں، شکار یا کھیتی کی حفاظت کرنے والے کتے کے سوا کوئی اور کتا رکھا اس کے اجر سے ہر روز 1 قیرات کم ہوگا. امام زہری نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ خود کھیت کے مالک تھے. انہوں نے یہ بات ضبط کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 4031. ہشام دستوائی نے ہمیں حدیث بیان کی. کہا ہمیں یحییٰ بن نبی کثیر نے ابو سلمہ سے حدیث بیان کی. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا رکھا اس کے عمل سے ہر روز 1 قیرات کم ہوگا سوائے کھیتی یا مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے کے. صحیح مسلم حدیث نمبر 4032. اوزاعی نے ہمیں حدیث بیان کی. کہا مجھے یحییٰ بن نبی کثیر نے حدیث سنائی. کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث سنائی. کہا مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی.
صحیح مسلم حدیث نمبر 4033۔ حرب نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4034۔ ابو رزین نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا کتا رکھا جو شکار یا بکریوں کا کتا نہیں ہے تو اس کے عمل سے ہر روز ایک قرات کم ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4035۔ امام مالک نے یزید بن خصیفہ سے روایت کی کہ انہیں سائب بن یزید نے بتایا کہ انہوں نے سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور وہ شنوہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس نے کتا رکھا جو اسے کھیتی اور تھن والے جانوروں کی حفاظت کا فائدہ نہیں دیتا تو اس کے عمل سے ہر روز ایک قرات کم ہوگا۔ صاحب نے کہا کیا آپ نے خود یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس مسجد کے رب کی قسم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4036۔ اسماعیل نے ہمیں یزید بن خصیفہ سے حدیث بیان کی، کہا مجھے سائب بن یزید نے خبر دی کہ ان کے پاس سفیان بن ابی زہیر شنعی رضی اللہ عنہ یعنی قبیلہ شنوہ سے تعلق رکھنے والے آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4037۔ اسماعیل بن جعفر نے ہمیں حمید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھنے یعنی سینگی لگانے والے کی کمائی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگوائے، آپ کو ابو طیبہ نے پوچھنے لگائے تو آپ نے اسے غلے سے 2 صاع دینے کا حکم دیا، اور اس کے مالکوں سے بات کی تو انہوں نے اس کے محصول میں کچھ تخفیف کر دی، اور آپ نے فرمایا تم لوگ جو علاج کرواؤ اس میں سے بہترین سینگی لگوانا ہے، یا فرمایا یہ تمہارے بہترین علاجوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4038۔ مروان فزاری نے ہمیں حمید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینگی لگانے والے کی کمائی کے بارے میں پوچھا گیا، آگے اسی کے مانند بیان کیا، مگر انہوں نے کہا بلا شبہ سب سے افضل جس کے ذریعے سے تم علاج کرواؤ پوچھنے لگوانا اور عود بحری کا استعمال ہے، اور تم اپنے بچوں کو گلا دبا کر یعنی مل کر تکلیف نہ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4039۔ شعبہ نے ہمیں حمید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایک پوچھنے لگانے والے غلام کو بلایا، اس نے آپ کو پوچھنے لگائے تو آپ نے اسے 1 صاع 1 مد یا 2 مد دینے کا حکم دیا، اور اس کے متعلق اس کے مالکوں سے بات کی تو اس کے محصول میں کمی کر دی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4040۔ طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگوائے اور سینگی لگانے والے کو اس کی اجرت دی، اور آپ نے ناک کے ذریعے سے دوا لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4041۔ شعبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا بنو بیاضہ کے غلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے لگائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی اجرت دی، اور آپ نے اس کے مالک سے بات کی تو اس نے اس کے محصول میں کچھ تخفیف کر دی، اور اگر یہ اجرت حرام ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4042۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مدینے میں خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ شراب کی حرمت کے بارے میں اشارہ فرما رہا ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کے بارے میں کوئی قطعی حکم نازل کر دے، جس کے پاس اس شراب میں سے کچھ موجود ہے وہ اسے بیچ دے اور اسے فائدہ اٹھا لے۔ پھر ہم نے تھوڑا ہی عرصہ اس عالم میں گزارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقیناً شراب کو حرام کر دیا ہے، جس شخص تک یہ آیت پہنچے اور اس کے پاس اس شراب میں سے کچھ حصہ باقی ہے
تو نہ وہ اسے پیے اور نہ فروخت کرے۔ کہا لوگوں کے پاس جو بھی شراب تھی وہ اسے لے کر مدینے کے راستے میں نکل آئے اور اسے بہا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4043۔ سوید بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں حفص بن میسرہ نے زید بن اسلم سے حدیث سنائی، انہوں نے اہل مصر کے آدمی عبد الرحمن بن وعلہ سے روایت کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے اور مجھے ابو طاہر نے حدیث بیان کی، الفاظ انہی کے ہیں۔ ہمیں ابن وہب نے خبر دی، مجھے مالک بن انس اور دوسروں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے مصر کے باشندوں میں سے عبد الرحمن بن وعلہ سبعی سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جو انگور سے نچوڑی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب کا ایک مشکیزہ ہدیہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک انسان سے سرگوشی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے اس سے کیا سرگوشی کی ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے اس سے یہ فروخت کرنے کو کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس اللہ نے اس کا پینا حرام کیا ہے اس نے اس کی بیع بھی حرام قرار دی ہے۔ کہا اس پر اس شخص نے مشکیزے کا منہ کھول دیا حتیٰ کہ جو اس میں تھا بہہ گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4044۔ یحییٰ بن سعید نے عبد الرحمن بن وعلہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4045۔ منصور نے ابو زحا یعنی مسلم بن صبیح سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا جب سورہ بقرہ کے آخری حصے کی آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، آپ نے لوگوں کے سامنے ان کی تلاوت کی، پھر آپ نے شراب کی تجارت سے بھی منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4046۔ اعمش نے ابو زحا مسلم سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل کی گئیں، کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے شراب کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4047۔ لیث نے ہمیں یزید بن ابی حبیب سے حدیث بیان کی، انہوں نے عطا بن ابی رباح سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال جب آپ مکہ ہی میں تھے فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع حرام قرار دی ہے۔ کہا کیا اے اللہ کے رسول، مردار جانور کی چربی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے کشتیوں کے تختے کو روغن کیا جاتا ہے اور چمڑوں کو نرم کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ حرام ہے۔ پھر اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو ہلاک کرے، اللہ نے جب ان کے لیے ان جانوروں کی چربی حرام کی تو انہوں نے اسے پگھلایا، پھر اسے فروخت کیا اور اس کی قیمت لے کر کھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4048۔ عبد الحمید سے روایت ہے، کہا مجھے یزید بن ابی حبیب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا عطا نے مجھے لکھ بھیجا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہوئے سنا میں نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آگے لیث کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4049۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں عامر سے حدیث بیان کی، انہوں نے طاووس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب فروخت کی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ سمورہ کو ہلاک کرے، کیا وہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود پر لعنت کرے کہ ان پر چربی حرام کی گئی، تو انہوں نے اسے پگھلایا اور فروخت کیا۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 4050